لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہمارا درس جو ہے شورا کی 7ویں مجلس ہے. آج ہمارے 49 شروع کرنے سے پہلے اس کا کچھ سوال ہے. آخر میں درس کے کیا کہنا ہے کہ 30 نمبر کی آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یعفو واو کے ساتھ. اور 34 نمبر کی آیت ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. فرق ہوا نا. 30 نمبر آیت کو دیکھنا واو ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اس کے معنی بھی اللہ ہے اور جمع کا واو نہیں. اور یعفو عن كثير اس کے معنی بھی اللہ ہے، معاف کرتا ہے. پھر آپ 40 نمبر آیت کو دیکھیں عفا فمن عفا، تو اب یہ سمجھ میں آئے گا. تو فمن عفا کا کیا مطلب؟ عفا اصل میں تھا کیا؟ کیا تھا؟ تو سے عفا ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ واو کی جگہ الف. یہ وہ ہے جس میں حروف ہمیشہ اگلی بڑھتی ہوتی ہے. تو یعفو سے یعفو جمع کی بات نہیں ہو رہی. ماضی سے عفا عفو سنگل. تو اس کا مضارع یعفو سے یعفو سنگل. یعفو اللہ. یعفو اللہ عن کثیر کا مطلب کیا؟ اللہ ایک اور معاف کرتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں. اصل میں سوال کیا تھا، انہوں نے دیکھا نا پڑھتے وقت کہ یعفو اللہ عن کثیر واو ہے اور 34 نمبر آیت پہ یعفو. تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں واو ہے، اس میں واو نہیں ہے. تو یہ واو جمع کا نہیں ہے، سنگل کا ہے. دیکھیے ف سے افا، اس کا پرزینٹ یعفو سے یعفو. تو واو کس کا؟ سنگل کا ہے، جمع کا نہیں ہے. یعفو اللہ معاف کرے گا. اس کو ذہن میں. جیسے قول، اب یہ واو آخر میں ہے، اب قول میں واو درمیان میں ہے. تو قول سے آ، تو کیا کہیں گے ہم؟ قال. تو قول سے یقولو، تو سے او یقولو. تو جمع کا سیکھا نہیں. اس کا یہ سبجیکٹ ہے تعلیل کا، یعنی بدلی ہوتا ہے. تو اب یہ یعفو میں یہ ساکت ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعفو سے یعفو. اب دیکھیں تکن، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. تکن تو نون ساکت ہو گیا. تو ہمیشہ یہ الف واو یا اور نون ہمیشہ ساکت ہوتا ہے. جیسے آپ یوں کہیں کہ مسلمون الہند، نون ساکت ہوگا مسلم الہند. تو واضح ہوا نا؟ کیا سوال تھا؟ یعفو کیوں اور یعفو میں واو غائب کیوں؟ اب دوسرا سوال درس میں سنیے کہ بیٹا بہتر اور بیٹی بہتر اور بیٹا بہترین. یہ درس میں ساتھ میں رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. وعلیکم السلام. دیکھیں 4 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. ترجمہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں بھی 4 طریقے اپنائے ہیں. آدم علیہ السلام، کوئی نہیں، ماں باپ کوئی نہیں. حوا علیہ السلام آدم سے، ماں نہیں. اور عیسیٰ ابن مریم
باپ نہیں، اور پھر سارے 4. تو یہاں بھی اولاد جو تقسیم کرتے ہیں نا 4 طریقے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو اب سنیے ترجمہ. اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت، اللہ ہی کے لیے، للہ حسر ہے. دوسرا، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یخلق ما یشاء. تیسرا، یہب لمن یشاء. اب دیکھیے یخلق کے بجائے یہب آ رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے. جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اناثا، بچیاں. یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے بیٹے، تو بیٹیاں اور بیٹے کریں، یا بچے اور بچیاں، یا ملا جلا کر یزوجہم ذکرانا و اناسا، بیٹے اور بیٹیاں، بچے اور بچیاں. اب یجلو آ رہا ہے تو یخلقو یہبو یجلو، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے. انہ علیم قدیر، یہ کس بنیاد پر؟ اس کا علم خوب ہے اور خوب طاقت رکھنے والا، اس کی محدود طاقت نہیں ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے، ایک تو ہے للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. یہاں آسمان و زمین میں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، سب کچھ اقتدار سلطنت کا مالک کون؟ اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تصرف بھی اسی کا. اب اگر کسی کے قبضے میں کوئی ملک ہے تو وہ اپنا تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ کس کے لیے؟ للہ ما فی السماوات. اگر یہ چیز سمجھے لوگ تو آج دنیا میں امن و امان ہو جائے، مگر نہیں. چند دن کی روزی کے لیے وہ بھول جاتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض. اچھا، یہ للہ پہلے جو آیا اس میں حصر ہوا کہ اللہ ہی کے لیے. اب سنیے، پہلا یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. گرامر پڑھتے ہوں گے نا. اگر آدمی ہے تو آپ کو وہ فوٹو ملے گا من ھذا، یہ کون ہے. اور اگر بندر ہے تو ما ھذا. تو یہاں ماں ہے نا، ماں بغیر وہ گننے کا ماں، اور ایک ہوتا ہے ماں جیسے دنیا. تو سنیے یہ کیا اعجاز ہے کلام پاک کا، کیا مطلب آسمان و زمین میں. دیکھیے ہمیشہ جو ذوی العقول ہے، جو عقل مند ہے، عقل مند کون تو ہم کہتے ہیں ملک جن انس، یعنی ترتیب سے پہلے فرشتے پیدا ہوئے، پھر جنات، پھر انسان. یہ بچے یوں کہیں کہ انسان جن فرشتے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے سمجھ میں اسی سے آئے گا کہ انسان سے. یہ ذوی العقول ہیں، عقل مند ہیں، ان کے لیے کیا آتا ہے؟ من. اور اس کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں ماں. اب آپ بتائیں کہ آسمان پر کون ہے؟ فرشتے ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں. اسے سمجھنا ہے، توجہ دے. خاص کر زمین پر کون ہے؟ زیادہ حیوانات ہیں. اگر آپ غور و فکر کریں، انسان اتنے زیادہ نہیں ہے. بکرے، بھیڑ، مچھلی، اور اتنے، یہ کئی گنا زیادہ انسانوں سے. مگر آسمان میں تو نہیں ہے نا. آسمان میں پتہ نہیں جنت میں کون سے ہوں گے. وہ ایک مینڈا آیا تھا، اب کیا ہے. پھر بھی سب کے لیے ماں کیوں؟ اسے سمجھنا ہے. اسے کیا کہیں گے؟ قرآنی اعجاز علمی. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ کا کہ کیا پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کی وضاحت بھی آیت کریمہ سے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں جو سمجھنا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ کلام پاک میں ہے. سورہ نساء آیت نمبر 3 غور سے سنیے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. دیکھیے ماں، تو تمہاری بیویوں کو اللہ ماں کہہ رہے ہیں، وہ کیا غیر عاقل ہے؟ ہاں، ناراض ہو جائیں گے نا جی. کیسے؟ اپنے بچوں کی ماں تو عقل مند ہے، منسٹر ہے گھر کی، ہوم منسٹر ہے نا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ماں. کیا اس میں علم اعجاز ہے؟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ہاں تو سنیے، من نہیں بھائی. ہم جو بیوی لائے یا بہو لائے وہ ماں جیسی ہی ہے. ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے. فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کو لاؤ، نہیں. اس میں فرق کیا؟ کوئی فرق نہیں. ماں
جب آپ لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو لڑکی نہیں ڈھونڈتے، کیا ڈھونڈتے؟ ماں. وہ کیا ماں؟ صفت ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے؟ جب صفت. جب لڑکی لڑکا دیکھتی ہے تو لڑکا نہیں دیکھتی، کیا دیکھتی ہے؟ لڑکا اسے پتہ نہیں، اس کا بھائی لڑکا نہیں، اس کا باپ لڑکا نہیں، وہ کیا دیکھتی ہے؟ ماں. یعنی کیا؟ صفت دیکھتی ہے. تو تمہیں جو پسند ہو ماں. اب ہر ایک کی پسندی الگ الگ، کسی کو ہائٹ میں، کسی کو کم ہائٹ میں، ہر ایک کی پسندی ہے. مگر یہی نہیں، یہ تو ایک مثال ہے، مگر یہ بھی پسندی ہے ہر ایک کی، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی طلبگار ہے. کوئی خوبصورتی میں، کوئی خوبصیرتی میں، کوئی پڑھائی میں. دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر ہے سوچتا ہے کہ میں تو گریجویٹ سے ہی شادی کروں گا، اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر سے کرے گی. تو یہ مراد ہے. دیکھیں علمی اعجاز ہے، کوئی غور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں ہو کیوں؟ قیامت تک کی آیت کام آئے گی. یہ ہے علمی اعجاز. اب اس میں غور ہی نہیں کر رہے لوگ، پڑھ رہے ہیں ماں کے معنی کیا. گرامر پڑھائی جاتے ہیں، ماں غیر عقل مندوں کے لیے. مگر تمہاری بیوی کیا غیر عقل مند ہے؟ تو آج یہ واضح ہو گیا ماں. اچھا، تو یخلق ما یشاء. دیکھو انسان کیسے پیدا کیے، کیسے کیسے ہیں، ہے نا. جانور کیسے کیسے، صفات میں مختلف ہیں. وہ تو سب اللہ نے ہی پیدا کیے، وہ تو سبوں کو خبر ہے. اب دوسرا علمی اعجاز سنیے، یہب لمن یشاء. اب خلق نہیں ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. پہلے سے ہی پیدا ہو چکے ہیں. کب؟ جب آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ساری روحوں کو نکالا. ہمارے بچے 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 قیامت تک سب پیدا ہو چکے کہ نہیں ہو چکے؟ تو اس کے لیے یخلق نہیں آئے گا. بخش دیتا ہے، عطا کرتا ہے. تو عطا کے کیا مطلب؟ بھائی شادی ہو گئی تو ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم لڑکی پیدا کر سکیں یا لڑکا. اللہ نے لڑکی بھی دے دی تو کیا دیا؟ بخش دیا. تو ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی عوض کے. تو یہب لمن یشاء اناثا. اناثا یعنی کیا؟ بچیاں، بیٹیاں. اور جسے چاہتا ہے بیٹے. اب ولد کیوں نہیں کہا؟ ہمارے عام طور پر کیا سوچتے ہیں کہ ولد کے معنی بیٹا نہیں. آج سن لے، ولد کے معنی بیٹا نہیں. اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، ہے نا. جب کوئی کسی کی موت واقع ہو گئی اس کے اعمال ختم. الا من ثلاث صدقۃ جاریہ. سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے. کیا ہے سب سے پہلے؟ صدقہ جاریہ. اور اس کے بعد علم ينتفع بہ. کیا ہے دوسرا؟ علم ينتفع بہ. تیسرا ولد صالح یدعو لہ. اب لوگ پریشان ہیں. جس کی ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے تو بولے پھر بیٹی دعا نہیں کرے گی میرے لیے. تو ولد کے معنی نہ بیٹا نہ بیٹی. ولد کے معنی کیا؟ بچے اور بچیاں. دلیل قرآن شریف کی آیت سورہ نساء نوٹ کر لیں، آیت نمبر 11 سنیے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں کس کی؟ میراث کی، تقسیم کی. تو کیا اولاد یعنی لڑکے؟ للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹے کو 2 بیٹیوں جتنا. ہوا؟ دلیل بھی نوٹ کر لیں. ولد کے معنی بیٹا یا بیٹی. اب ایک علمی اعجاز اور. اب سورہ نساء تو کب کے ہو چکی نا. ہم کیا بتاتے ہیں آپ کو ہمیشہ کہ ایک لڑکے کو 1 لاکھ تو بیٹی کو 50، ایسا بتاتے ہیں. یہ ترجمہ نہیں. اب لوگ سمجھیں گے نہیں نا. اب میں لوگوں سے کہوں گا کہ 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو، تو وہ سمجھ نہیں پائے گا. وہ سمجھے گا. مگر قرآن ایسا نہیں کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو. اب اس میں علمی اعجاز ہے مگر اردو میں ہم سمجھا نہیں سکتے. اس میں بھی وہی اعجاز ہے. لیکن عربی سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کھوج کریں. بڑا علمی اعجاز ہے اس میں. کیا ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی 10 لاکھ بیٹے کے تو 5 لاکھ کس کے؟ بیٹی کے. نہیں.
تو بہرحال یہ ہم نے آیت اس لیے آپ کو بتائی کہ ولد کے معنی جاننے کے لیے. چل ایک اور چیز بتاؤں چلتے چلتے. وہ جو آیت ہے نا ما طاب لکم من النساء، کیا ہے اس کے آگے؟ مثنا و ثلاث و رباع. بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. آپ تک کلپ پہنچی ہوگی. یہ جلدی سے اسکالر بن جاتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جنہوں نے ایک ایک شادی کی قیامت کے دن گرفت ہوگی. ہاں اب سب گھبرائے. ایک ہی کی بیوی ہے اکثریت کی، ہے نا. کسی نے 2 کیا ہوگا تو مجبوری کے لیے. کیا ہے ایک آیت پڑھ لی، ابھی آیت پوری نہیں پڑھی اور اسکالر بن گئے. اگلی آیت نہیں پڑھی، وہیں آپ دیکھ لیجئے. ان تخافوا اللہ تعدلوا فواحدۃ. ہے اب وہ دیکھ بس جذبات میں آ گئے، بن گئے اسکالر. اور بھی لکھا ہے ایک پر بھی تم ایک کو بھی سنبھالنا مشکل ہے، کیونکہ کسی کی باپ کی بیٹی لاؤ گے وہ آزاد ہے نا، اس کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکے. فما ملکت ایمانکم، تم نوکرانی سے شادی کرو. یہ اللہ نے بیان کیا ہے. بھائی کسی کی بیٹی لاتے ہیں وہ آزاد ہے، سارے کام اس سے کرواتے ہیں. ہمارے یہاں جہیز نہیں لیتے مگر لیتے ہیں. 10 سال ساس سسرے کام کرواتے ہیں اس سے نوکرانی کی طرح. اس کا نام کیا جہیز نہیں؟ ہاں آپ کے یہاں شاید نہیں ہوگا، آپ تو بارات کا کھانا کھلواتے ہیں. ہمارے یہاں یہ اصول ہے. ہم نے چونکہ لائے گھر میں سے کام کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حق ادا کرو، اس آزاد لڑکی کو آزاد رکھو. بہرحال یہ ضمنی مسئلہ تھا، لیکن یہ میں کیوں کہہ رہا تھا یہ آپ کلپیں نہ سنا کریں، یہ اسکالر بن جاتے ہیں. جی ابھی اور کچھ سننا ہے سنیے گا. اناسا، دیکھیے عورتوں کو فخر کرنا چاہیے. ہماری بچوں کی ماؤں کو پہلے بچوں کا ذکر کیا، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں. کیا ذکر ہوا؟ اناسا. اور ہمارا تو بعد میں، اس کو بھی سمجھنا ہے تو سنیے گا. ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے. دوسرا سنیے، اناسن تو ذکورن، مگر الف لام آیا تو ابھی مردوں کو خوش رہنا چاہیے، بچوں کے باپوں کو خوش ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں نا ایک جگہ کیا ہے اناسن نکرہ، دوسری جگہ کیا ہے الذکورہ. جبکہ بظاہر ہمارے معنی کا غلط مفہوم نہ لیں، جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن ہم سمجھانے کے قریب کرنے کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ اناسن و ذکورن، سمجھنے کے قریب کرنے کے لیے. تو یہ بات آپ کو یاد رہے گی تو سنیے، ایسا نہیں ہے. یہ نکرہ اور معرف یعنی الف لام بہت فرق ہے. ہاں آپ معمولی نہ سمجھیں، اسے بھی سمجھتے سمجھتے کئی دن لگ جائیں گے بار بار. الذکورہ الف لام لگا کے مرد کو مختص کر دیا، کیوں؟ تو مرد اشرف ہے. ہوا تو مردوں کو بھی فخر کرنا چاہیے، مگر ایسا فخر نہیں کہ غرور آ جائے. اب یہ اصل روح ہے اس کی. ایسا فخر نہیں کہ قوام ہے، بچوں کی ماں ذلیل ہے. نہیں، مقدم کس کو رکھا؟ کیوں؟ ساری دنیا میں لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، ہے نا. کیوں؟ دنیا کی مفاد کے لیے. لڑکا ہوگا تو ہمارا نام رہے گا، ہاں اس کے دادا تھے، اور بڑھاپے میں کام آئے گا، اس لیے پسندیدہ ہے. لڑکی تو پالیں گے، بڑی کریں گے، جائے گی دوسرے کے گھر بسائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری پسندیدگی پر میں کسی کو مقدم نہیں رکھتا، میری پسندگی میری مشیت. یہ اس کی آیت کی روح ہے. دیکھیں سوچیں نا، کیوں اناس کو مقدم رکھا؟ کیوں؟ حقیقت میں یہی مقدم ہے. اب وہ کیسے؟ یہ اشرفی ہے. اشرفی تو سمجھتے ہیں نا بھائی، اشرف اور اشرفی. مرد اشرف ہے لیکن لڑکی اشرفی ہے. لڑکا دنیاوی مفاد کے لیے، سہولت کے لیے، آپ اس سے کام لے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 لڑکیوں کو بالغ ہونے تک تربیت دے، قیامت کے دن اس طرح. یتیم کے بارے میں فرمایا تھا نا یہ. مگر اتنا ہی نہیں، اور بھی سنیے. ہمارے یہاں دیور کسے کہتے ہیں؟ شوہر کا بھائی، جبکہ وہ ہمو لفظ ہے، دیور کے یہ معنی نہیں. بھائی شوہر کا بھائی اور
खालाजाद भाई, फफीजाद भाई, वो देवर नहीं है, वहाँ हमू लिखा हुआ है, जहर। तो इसी तरीके से ये यहाँ क्या है कि हम और एक साथ क़यामत के दिन कौन, जिसने 2 बच्चियों की, तो बच्चियों की ही नहीं, भाई मर गया, उसकी 2 बच्चियां हैं, जिस पर नहीं बाप मर गया, चलिए बाप मर गया, ये भी भाई मर गया, वो 2 भतीजियां हैं, बाप मर गया, 2 बहनें, बड़ा बेटा है, तो बहनें 2 बहनों का, 2 भांजियों का, 2 बेटियों का जिस पर बोझ डाला गया। सुन रहे हैं गौर से? हाँ, भाई ख्याल नहीं रखता, बाप मर गया तो खलास, वो तो डबल यतीम हो जाती है, तो भाइयों को भी ख्याल रखना चाहिए। जिस पर बोझ डाला गया और उसने बालिग होने तक उन्हें पाला पोसा, ये पर्दा होगा जहन्नम के और उसके दरमियान। बताइए, अब बताए कि इनास मुकद्दम है कि नहीं, बात चल रही थी यहाँ से, तो उसमें हमने दर्स भी दे दिया, ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग ख्याल नहीं रखते, भाई ख्याल नहीं रखता बहनों का, अगर बाप का सहारा चला गया तो बड़े मसाइल होते हैं। हमने कई घराने देखे, वो बेचारे डबल यतीम हो जाते हैं। भाई यतीम किसे कहेंगे, जिसका बाप नहीं, लेकिन लोग सहारा देते हैं ना। तो बहरहाल ये इनासा और ये ज़ुकूरा। अच्छा, अब मिसाल भी तो देना भाई, किसी को लड़कियां ही लड़कियां हों, उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। नबियों की मिसाल नोट कर लें, मुकद्दम क्या है, लड़की। जिस घर में लड़की है उस घर में रहमत है, बरकत है, ठीक है। मिसाल क्या, लूत अलैहिस्सलाम, लड़कियां थी ना, हाँ लड़कियां। ज़ुकूरा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लड़के ही लड़के। अब तीसरा, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, या मिले जुले, कौन बतलाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, लड़के भी थे, कासम थे, अब्दुल्ला थे, और क्या इब्राहिम थे, जी क्या बोल रहे जोर से, ताहिर, अब्दुल्ला। मगर आप हमारे यहाँ के ताहिर बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो 2 ही समझते हैं, हमारे किताब में 2 ही लिखा हुआ है। तो आपने तो कमाल कर दिया, पड़ोसियों से सीखे। हाँ, हमारे यहाँ 2 ही सिखाते हैं, जबकि वो कितने हैं, 4 हैं, लेकिन हमने भी दबे अल्फाज में 3 ही का जिक्र किया। मगर माशाअल्लाह अच्छी बात है, चूँकि वो समझ ही नहीं रहे। वो जब हम बयान करते हैं तो समझते हैं कि हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं। भाई देखिए, इस्लाम लाने से पहले जो पहला लड़का कासिम ऐलान हुआ, उसके पहले फिर अब्दुल्ला, यानी ऐलान नबूवत के बाद, ऐसा कैसा, और वो इब्राहिम तो आखिर में। तो वो ताहिर का नाम मोहम्मद भी है, 2 नाम है उनके, 5 नहीं करना। बहरहाल ये मिसाल दे दी हमने, किसकी, मिले जुले। ऐसा नबी भी है जिसकी कोई औलाद नहीं, बताइए आपके जहन में होगा, ईसा इब्न मरियम। हाँ, तो शादी हुई नहीं हुई इससे बहस नहीं, मौका ही नहीं मिला। तो कहने का मकसद हमें इसमें बड़ा दर्स है कि लड़का हो लड़की हो, मशीयत किसकी, अल्लाह तबारक ताला की। लड़की हो तो बरकत, रहमत। और जो दूसरी बात है उसमें पेश किया गया कि आज़ाद लड़की समझे, कोई भी लाए घर में तो आज़ाद लड़की। बहरहाल अब सुनिए आखिर में, इन्नहु अलीमुन कदीर। अकीमा के माने क्या, बांझ है ना। अच्छा, अकीमा के माने बांझ, वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। मतलब ये अजीम ज़ात है कि खूब जानता है कि किसे लड़के दे, वाह, किसे लड़के दे, खूब जानता है। तो अगर आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है तो किसकी इल्म की बुनियाद पर, अल्लाह की। और क्या दे, लड़की दे, लड़का दे, लड़की दे या लड़का दे, है जी। अब सवाल ये है कि जब ये हालत है तो क्या हम ये दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह लड़के ही लड़के दे? तो सुनिए कुरान से, दुआ मांगने में क्या हरज है या नहीं। सूरह मरियम निकालिए, सूरह अंबिया निकालिए। उस वक्त ये इस आयत का हमने हवाला कभी दिया है कई दफ़े, लेकिन हवाला किसी लफ्ज़ को समझाने के लिए, तशरीह तो नहीं हो सकती ना। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, दुआ मांगे, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, है ना। सूरह अंबिया में जाइए, 89 आयत में, मरियम में जाइए। तो वो क्या माल दौलत था उनके पास? नहीं। अंबिया की वरासत क्या,
نبوت. تو نبوت کس لڑکا مانگے کہ نہیں؟ لڑکا مانگے. فاستجبنا له, دعا قبول کی. واصلحنا له زوجا, بیوی کو باصلاحیت کر دیا جننے کے قابل. اسمہ یحییٰ. چلیے تو معلوم ہوا کہ آپ لڑکے کی دعا کر سکتے ہیں, کوئی بات. دعا کرنے میں حرج نہیں, لیکن مشیت کسی مقدم رہے گی؟ اللہ کی. ہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے آپ. دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے ایسا معجزہ دے کہ قبرستان میں جاؤں کہوں کم باذن اللہ تو کھڑا ہو جائے, یہ اللہ تعالیٰ سننے والے نہیں. یہ دعا نہیں مانگ سکتے. یہ معجزہ آپ کو کیسے ملے گا؟ یہ تو نہیں ملے گا. بھائی کوئی سوچے نا کہ میں دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں, آپ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں اللہ کی مسجد کے اوپر نہیں, جو مجھے یہ معجزہ دے دے, قبر میں سے مردے اٹھاؤں, یہ دعا مانگنا نہیں چاہیے. یا کوئی کہے کہ میری تو بادشاہ چھوٹی ہے, جناتوں پر حکومت دے دے, مانگنی چاہیے دعا؟ نہیں. کیوں؟ یہ دعا تو خاص, یہ سلطنت جناتوں پر تو خاص ان کی خاصیت ہے. حبلی ملک لا ینبغی لأحد من العالمین, اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی جنات قبضے میں آ چکا تھا. شیطان, وہ تو آپ جانتے ہیں شیطان جنات ایک ہی ہے. یہاں تک کہ اس کا وہ لعاب ہاتھ کو لگا تھا, مگر آپ کو یہ یاد آ گئی, آیت چھوڑ دیا. بولے کہ نہیں تو میں اس کو مدینہ کی گلیوں میں باندھتا, بچے کھیلتے. اب بتائے کہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے جیسی حکومت دے؟ نہیں. قرآن. تو بیٹے کی دعا مانگ سکتے ہیں, مانگیے, ضرور مانگیے. قرآن. تو اب سنیے گا, اب یہ دو آیتیں ہوئی نا, اب دوسرا موضوع. وما كان لبشر ان يكلمه الله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. دیکھیے من وراء حجاب پہ ذرا غور کریں. یہ یا جو ہے نا متکلم کا نہیں ہے. اگر آپ نے یوں کہا کہ من ورائی حجاب, معنی میں فساد ہوا. ای یعنی کیا؟ میرے پیچھے. تو یہ میرے پیچھے نہیں ہے, حجاب کے پیچھے. تو یہ حمزہ ایسا لکھا جاتا ہے. حمزہ کبھی حمزہ او ای, کبھی الف پر حرکت او ای, کبھی واو پر وہ بھی, کبھی یا پر تو وہ بھی او ای, واو پر بھی حرکت ہوئی تو او ای. تو یہ حمزہ ہے. کیا ہے؟ حمزہ ہے. دیکھیے من وراء حجاب, تو ابھی معنی میں سمجھ میں آئے گا. کسی بشر کے مناسب نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے, مگر ہاں بات کر سکتے ہیں. کیسے؟ وحی کے ذریعے یا پردے کی آڑ میں. تو ورائی حجاب کے معنی کیا؟ پردے کی آڑ میں. اور آپ پڑھتے ہیں ورائی حجاب, میرے پیچھے آڑ ہے, ایسا نہیں. اللہ کے پیچھے کوئی آڑ نہیں. تو اس کو پڑھتے وقت خیال رکھیں, ہو سکتی ہے غلطی یہاں پر. یا رسول بھیجے, رسول یعنی کیا؟ فرشتہ. تو فرشتوں کو بھی رسول کہتے ہیں, میسنجر ہوا نا. پھر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی بھیجے, اور وہ علی اور حکیم ہے. تو اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے. پہلے تو پڑھنے کی اصلاح ہو گئی, من وراء حجاب. پہلی بات یہ ہے کہ وہی بھیجنے کا طریقہ کیا؟ وہی. دوسرا پردے کی آڑ میں. تیسرا فرشتہ. لیکن اس کے پہلے کیا ذکر ہے؟ وما کان لبشر. بشر, بشر کون؟ انسان ہے نا. تو انسان میں بشر میں کیا فرق ہے, اور آدمی میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. پہلے تو اس کا ظاہری, جیسے کہ بشر یعنی انسان, انسان یعنی انسان. لیکن یہ بشر, ایک بھی بشر, سورہ کہف میں پڑھیں گے کہ ما انا الا بشر مثلکم, ہے نا. سورہ یاسین میں پڑھیں گے ان انتم الا بشر مثلنا. اللہ انتم کے لیے بھی بشر, مطلب سنگل کے لیے بھی بشر, اور جمع کے لیے بھی بشر, فیمیل کے لیے بھی بشر, اور بجائے ہنہ کے بشر. یہ تو ظاہری مطلب متعدد بار ہے قرآن شریف میں. یہ کمال ہے اس کا. کہیں بھی کبھی بھی کہو بشر بشر بشر, ایک ہو دو ہو بشر. الا سورہ مومنون آیت نمبر 47. پھر ان کے درمیان دربار کیا اہل دربار, ہاں جو درباری تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کو انؤمن لبشرین مثلنا, لبشرین, بس ایک ہی جگہ.
تو یہ بشر کے ظاہری معنی، کہیں بھی جاؤ تو بشر، کئی جگہ پر ہے بشر بشر، لیکن اب بشر میں اور انسان میں فرق کیا؟ سنیے گا، جو لوگ ایمان اور اسلام میں فرق جانتے ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھیں گے. اب تو ماشاءاللہ سمجھ چکے ہیں ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے. بھائی کچھ نئے ہیں تو سن لیجئے، اسلام تو ظاہری آپ کا عمل کا نام ہے، ایمان تو داخلی عقائد ہے نا. بھائی ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ ملائکتہ کتبہ رسلہ، عقائد. اور اسلام عمل، نماز روزہ صدقہ زکوٰۃ تبلیغ دعوت. تو اب سمجھیں گے. پہلے آدمی سے فارغ ہو جاتے ہیں. بھائی آدمی تو سمجھنا بہت آسان ہے. یا آدم، اے آدم، خلیفہ اس کی صفت اور آدم اس کا نام ہے نا. تو آدم نام، تو جتنے بھی آدمی ہیں آدم سے منسوب آدمی. بہت آسان ہے. انسان اور بشر، یا ایھا الناس، اے لوگو. تو انسان کیا ہے اور بشر کیا ہے؟ یہی تو بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیے انسان اور بشر کا، بشر تو سارے، میں تمہاری جیسا آدمی ہوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں. بشر، انسان کے کیا معنی؟ انسان انسیت سے. اگر جس انسان میں انسانیت نہیں وہ بشر تو ہے مگر انسان نہیں. ہوا نا، داخلی خارجی کا فرق ہوا. بھائی انسان کے معنی کیا؟ ان سے دیکھو، ملک الناس، سارے لوگوں کا بادشاہ. تو انس کی جمع ناس، اناس. تو انسانیت یعنی جو اپنا ضمیر، جو اچھے اخلاق الفت. بشر ہر کوئی بشر ہے، لیکن یہ بشر انسان کب بنے گا؟ وحی الہی کے ذریعے. تو میں تو صرف بشر ہوں، اب اصلی انسان کب بنے؟ انما یوحا الیہ. تو یہ فرق محسوس ہوا بشر میں. اب سنیے، اب وحی کو سمجھنا ہے. تو آدمی، بشر اور انسان. دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وما کان لبشر، بشر کے مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے. کبھی بھی یوں نہیں کہنا کہ اللہ بات نہیں کر سکتے، اعوذ باللہ. نہیں، اللہ تو بات کر سکتے، اس میں کوئی نقص نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے تیرا چہرہ دکھا، تو فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. یوں نہیں فرمایا کہ میں تمہیں نظر نہیں آ سکتا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے سبحان. تو اس کو یاد رکھنا. بشر کی مصلحت کے خاطر اور اس دنیا میں وہ اللہ سے کلام نہیں کر سکتا. یہاں تو کلام کی بات ہو رہی ہے، دیکھنا تو کلام نہیں کر سکتا بشر. اللہ کے کتنے طریقے ہیں؟ وحی. یہ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی ایک عام ہے. کیا ہے؟ یہ عام لفظ ہے وحی. یہ پہلی جو آئی نا عام لفظ، ہر ایک پر ہوتی ہے وحی. انس، جن، حیوان، پرندہ. دیکھو سورہ نحل میں اوحا الی النحل ہے، شاید کی مکی کی طرف وحی کی. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. شیطان بھی جو اوپر سے چوری کر کے اپنے دوستوں کی طرف بھیجتے نا، اس کا نام بھی وحی. تو وحی کا لفظ کیا ہے؟ عام ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ پہلی وحی جو یہاں جو تقسیم ہو رہی ہے یا بیان ہو رہا ہے، 3 وحی کا. خواب بھی اس میں آتے ہیں. بخاری کی حدیث بدء الوحی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ نبیوں کی وحی، خواب. تو یہ کہ یہ وحی کا سلسلہ تھا. وحی تو ہر ایک پر ہوتی ہے، القاء ہوتا ہے. وحی موسیٰ پر ہوئی، فاوحا الیہ، کیا؟ بچوں کو تابوت میں رکھ کے سمندر میں پھینک دو. کوئی عورت پھینک سکتی ہے؟ بتاؤ کون پھینکے گی سمندر میں؟ اوحا. یہ وحی عام ہے، اس کو نوٹ کر لیں. کیا ہے؟ یہ عام ہے. ابھی بھی ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے. لیکن اب اس وحی کو مختص کریں گے. خواب، نبیوں کا خواب، یہ وحی. کیا فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب بھی خواب آتا تھا صبح یعنی روشن، روز روشن کی طرح نمودار ہوتا تھا. مثال جانتے ہیں، پہلے میں بیان کر چکا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، کیا؟ اذبح، کہ میں ذبح کر رہا ہوں. وہی خواب میں دیکھا، لٹا دیا. ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب آیا لتدخلن المسجد الحرام، ہے نا، آمنین محلقین. وہی دیکھا، داخل ہوئے مسجد حرم میں. یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا
وہ نبی کا نہیں تھا. اب اس کو لوگ کم سمجھتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے. ہاں نبی تو تھے, مگر نبوت کے پہلے کا خواب ہے جب غلام تھے. کیا دیکھا تھا؟ 11 کوكبا والشمس والقمر. تو تبدیل ہوئی, وہی چیز نہیں دکھائی گئی. کیا دکھایا گیا؟ ماں باپ اور بھائی. یہ فرق ہے خواب نبی میں اور خواب غیر نبی میں. تو یوسف علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے. ہاں ابھی اور اس خواب یوسف کو آپ ذہن میں رکھیے گا, اگلے صفحے پر انشاءاللہ پہنچتے ہیں. یہ ایک پہلی وحی اور نبوت کے ساتھ خاص یہ پہلی وحی, یہ بھی پہلی وحی اور ایک عام وحی. اب دوسری وحی پردے کی آڑ میں موسیٰ علیہ السلام گئے تو آواز دیکھ رہے ہیں ہرا بھرا درخت. یا موسیٰ میں تیرا رب ہوں اخلا نعلیک. کہاں سے آواز آئی؟ من وراء حجاب, ہے نا. اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کلام سن کے تھک گئے, بولے یار نہیں وجہ. یہ تو ان کا مزاج تھا. ہاں تو یہ دوسری وحی. تیسری وحی کون سی؟ اور پہلی میں تقسیم کرنا جی. دوسری وحی کیسی؟ فرشتہ آ گیا. وہ چاہے کسی انسان کی شکل میں ہو یا فرشتے کی شکل میں ہو, جیسے غار ہیرا میں آئے تھے دبوچے. یہ تیسری وحی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وحی کا سلسلہ ختم. مطلب آپ کے بعد کیا فرمایا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ میری بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تو میں آج آپ کو ایسا ریفرنس لایا ہوں کہ آپ قبول کریں گے انشاءاللہ. سمجھتے ہیں آپ تو سمجھ جائیں گے, لیکن لوگ ناراض ہوتے ہیں. وہ کیوں ناراض ہوتے ہیں سنیے. کیا فرمایا؟ اب وحی کا سلسلہ ختم, مگر یہ کہ خواب. کیا خواب؟ تو گویا کہ خواب کی وہی باقی ہے, لیکن ہم نبی نہیں, ہم کو بعین ہی وہی خواب نظر نہیں آ سکتا. آپ کو شادی کرنا ہے بیٹی کی, یا تو سفید کاغذ آئے گا. سفید کاغذ مطلب ہے کہ ایگریمنٹ بنا دو, ہے نا. اور اگر کالا کاغذ آیا تو پھر کالے کاغذ پہ تو لکھا نہیں جاتا نا. تو اشارات ہیں. تو خواب باقی ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے خواب میں صحابہ کرام آئے, ہے نا. کوئی نہیں بول رہا ہے, ڈر رہے ہیں صاحب. بھائی ہم کچھ نہیں کہیں گے جی. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, مگر نہیں بولیں گے, چونکہ آج تو کھڑی کھوٹی سب ہم بتائیں گے نا. جی ہاں. اب بتاؤ, وہ حدیث ہے ان الشیطان لا یتمثل بی. غور سے سنیے گا. شیطان میرا چہرہ اختیار نہیں کر سکتا. حدیث صحیح ہے, مگر حدیث عربستان میں الگ اور اردوستان میں الگ ہے. ایسا کیوں بھائی؟ حدیث نکلی کہاں سے؟ مدینے سے. الگ کیوں؟ ہمارے یہاں کئی لوگوں کے خواب میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں, کئی لوگوں کے خواب میں رسول بھی آتے ہیں. اب وہ لوگ میرے ساتھ آتے ہیں, میں ان کے کہتا ہوں تم نے رسول کو نہیں دیکھا تو ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی کسی نے صحابی کو دیکھا, آپ کو کہ نہیں. اچھا ان کے خواب میں ابوبکر صدیق آئے, بڑے خوش ہیں. خلاص شیطان نے کڈنیپ کیا, اچک لیا. ہاں تو کیوں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حدیث وہی, مفہوم غلط. علامہ ابن سیرین جانتے ہیں نا؟ ہاں. ابن عباس جانتے ہو؟ یہ کب کے لوگ ہیں؟ قرن ثانی کے لوگ ہیں. یہ کوئی ہمارے جیسے نہیں, اردو طبقہ نہیں ہے. ان کے پاس ایک شخص کوئی بھی آتا تھا کہ میں نے آج اللہ کے رسول کو دیکھا, تو پوچھا کہ داڑھی کیسی تھی, جبہ کیسے تھا؟ لن ترا, تو نے نہیں دیکھا. ہاں کیا بولتے؟ تو نے نہیں دیکھا. تو میں بھی کہتا ہوں تو نے نہیں دیکھا, تو لوگوں کو غصہ آتا ہے. چلیے آپ تصور کریں رسول کا, آپ اپنا تصور کریں, میں پوچھوں گا نہیں, صرف دل سے گواہی دیں. کسی کے تصور میں ایسا جبہ آیا ہوگا, آپ نے نہیں دیکھا رسول کو, آیا ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے رسول کو نہیں دیکھا. بھائی کچھ تو تصور میں آئے گا نا. کسی کے تصور میں ایسا صحافہ آیا ہوگا, آپ نے رسول کو نہیں دیکھا. کچھ تو آیا ہوگا نا, تصور کیے آپ نے. جوتے آئے ہوں گے, اللہ آپ کو خواب میں نہیں آیا. تو یاد رکھیے حدیث کا مفہوم عربوں سے سیکھیے. اچھا ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, جب ہم نماز کو جاتے تھے, یہاں تو اذان پر بند ہوتا ہے نا دروازہ, ہمارے ساتھی ٹی وی کھولتے تھے. کیا کہتے اس کو؟ ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے تھے. اور پہلے تو ٹی وی ہی تھا نا, اور ہم نماز کو, وہ خوش ہو رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو خواب میں دیکھا. اچھا ماشاء اللہ. تو نماز کہتے ہیں ہم ٹی وی آن کرنے کے آپ کو بخشش ملا. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا, ابوبکر صدیق کو نہیں دیکھا. تو یہ حدیث جو ہے نا اپنے یہاں قبول نہیں کریں گے, آپ کی مرضی. ہم نے تو لمحہ فکریہ آپ کو بتا دیا خواب کے تعلق سے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو دیکھے کون دیکھ سکتا ہے بتائیے؟ اس وقت جو لوگ سفر کر کے گئے تھے شام اور انہوں نے دیکھا، بھائی ہم اپنے بیوی بچوں کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا آپ صدق کے دل سے بتائیے، آپ کے بیٹے کی ابھی شادی نہیں ہوئی، کیا پوتے کے پوتے کو خواب میں دیکھتے ہیں؟ کیسے دیکھیں گے؟ تو جو چیز ہمارے ذہن میں گردش کرے، جو سیو ہوئی، بھائی کسی کو دیکھ لیا وہ سیو ہو گئی ہمارے دماغ میں، یہ کیمرہ اسی سے بنا ہے نا۔ تو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے خواب میں جب آئیں گے رسول تو وہ کس کے خواب میں آتے ہیں؟ جس نے دیکھا ہے۔ انہ علی حکیم، ہاں علی بلند شان والا اور حکمت والا۔ وہ کہتے تھے کہ وہی جو ہے مکہ اور طائف کے رئیس لوگوں پر کیوں نہیں، وہ بلند شان والا ہے، حکمتوں بندوں کی مسئلوں کی وجہ سے کہاں وہی بھیجنا، کسے بھیجنا وہ خوب جانتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ یہ وہی بہت اہم آیت ہے، سنیے گا۔ اسی طرح یعنی کیا؟ خواب، ورائی حجاب اور رسولہ، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجے، واضح ہے بات۔ روحم من امرنا، روح کے معنی کیا؟ وہی، اور یہ آپ جانتے ہیں، لیکن کچھ نئے حضرات ہیں، ہمارے جسم میں روح ہے اس لیے کہ وہ اسی روح سے اس جسم کی بقا ہے، اس لیے اسے روح کہا گیا۔ اور قرآن ہمارے لیے روح ہے، دلوں کی روح ہے، دلوں کی، ایک تو ہمارے جسم کی روح ہے اور دلوں کی روح کیا؟ قرآن، اس لیے اسے روح کہا گیا۔ دیکھیے روح ہم، اور فرشتے اسی روح کو لاتے ہیں، اس لیے ان کا بھی نام روح، پہلے بیان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے روح، ہمارا حکم یعنی وحی الہی ہو، قرآن شریف ہو، یہ ہمارا حکم ہے، ہمارے احکام ہیں، ہمارے حکم سے۔ اب سنیے، ما کنت تدری مل کتاب، اے رسول تمہیں کتاب کا علم نہیں تھا، بھائی میں نہیں کہہ رہا، ہم نہیں کہہ رہے، ولل ایمان، اور نہ ایمان، آپ کو علم نہیں تھا۔ کیا گلفسانی کھاتے ہیں لوگ، ذرا سنیے، ساتھ میں رہیے۔ ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، کسے؟ وحی الہی کو نور بنایا۔ یہ دوسرا کلمہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ تو ہدایت رہنمائی رہبری کر سکتے ہیں، کہاں؟ صراط مستقیم کی طرف۔ کس کا صراط مستقیم؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا کہ سارا اقتدار آسمان اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہو۔ تو آپ سنیے، روح کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ آپ کتاب نہیں جانتے تھے اور ایمان بھی نہیں جانتے تھے۔ اب یہ جو بدعتی ہیں اس کی کیا شرح کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، اہل کتاب مشہور تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، آپ کو پتا تھا، قریش کے لوگ جاتے تھے شام۔ ابھی ہمارے یہاں وید ہے، ہمیں پتا ہے، تورات ہے، ہمیں پتا ہے، مگر علم ہے نہیں۔ تو علم کسے؟ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ تو وہ کتابیں تھیں، لقمان کا صحیفہ بھی تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ مل کتاب۔ تو پھر اس کتاب کو کیسے جانیں گے؟ تو یہ کتاب کب جانا؟ جبکہ غار حرا میں بالکل واضح ہے۔ اچھا، ایمان کا مطلب کیا؟ ایمان کیسے آپ جانتے تھے؟ کیسے جانیں گے؟ ایمان کا مطلب کیا؟ شریعت، بھائی شریعت محمدیہ کیسے آپ جانیں گے؟ جب جبریل امین آئے اور ظہر کی نماز پڑھائی، تب آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے، جو آپ کے نام سے منسوب ہے۔ کس نے بتایا؟ جبریل امین نے۔ تو آپ جانتے تھے پہلے 4 رکعت کیسی پڑھی جائے، کس وقت پڑھی جائے، دوسرے دن بھی آ کر پڑھائی۔ اب اس میں حرج کیا ہے؟ مگر سنیے، یہ جو بدعتی ہے نا، یہاں پر اچھی باصلاحیت ہیں تفسیر کرنے میں، مگر یہاں وہ ان کا جو عقیدہ ہے نا، یہ جو اپنی اپنی جماعت کا عقیدہ، ان کا بدعتی عقیدہ وہی گمراہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یوسف علیہ السلام کو بھی علم تھا،
اچھا، یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو کیا ہے؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، وہ تو وہی تھی پہلی قسم کی، القا تھا وہ تو القا تھا. جیسے ابھی ہم نے فرق کر دیا نا، وہ علم کہاں ہوا؟ اور وہ جو خواب میں کہ ماں باپ سجدہ کریں گے، ان کے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے صرف ذکر کیا اپنے باپ سے کہ میں نے یہ خواب دیکھا. وہ نبی تھے، وہ تو سمجھ گئے. تو انہوں نے اس تفسیر کو گول مول کر دیا. وہ مانتے نہیں اس چیز کو، عیب سمجھتے ہیں. بھائی انہوں نے تو یوں کہا، ان کی جو بچوں کو جو پڑھائی جاتی ہے نا کتابیں، اگر آپ کو کسی کو شوق ہو تو جو شخص حیات رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے. جو شخص یوں کہے کہ آپ کتاب نہیں جانتے تو وہ کافر ہے. عجب عقیدے بنا رکھے ہیں. بہرحال کتاب سے مراد آپ جان چکے ہیں. جب آپ کو فرشتہ آیا، پڑھانا شروع کر دیا تو آپ کتاب کے جاننے والے بنے. اور شریعت محمدیہ کب جانی؟ جب اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، بتلایا. لیکن اب سنیے، جعلناہ نوراً. اللہ اللہ، نور کس کے نور بنایا؟ رسول کو نہیں، اس شریعت کو، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وحی الہی کو، اس قرآن کو نور بنایا. ہاں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام، اللہ کی صفات ہے نا، یہ مسئلہ بھی ذرا غور سے سنیے گا. ہم اس کو اکثر ان چیزوں کو واعظ میں بیان نہیں کرتے ہیں. اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے نا. اللہ کی صفت کیا ہے؟ علیم، سمیع، بصیر ہے نا، عالم الغیب. اللہ کیا ہے؟ ابدی ہے. غور سے سنیے، پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں یہ. اب آپ بتائیے، دل میں سوچ لیجئے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ ابدی ہیں کہ حدیث ہیں؟ اگر حدیث بولے تو شرک ہوا. سمجھ رہے ہیں نا سوال کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ابدی ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ وہ پیدا ہوا. تو اللہ کی صفات، بھائی ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ، تو اللہ پر ایمان، اور توحید، الوہیت، ربوبیت، اور کیا؟ اسماء و صفات. تو نوٹ کر لیں کہ اسماء صفات بھی اس کے ابدی ہیں. سبحان اللہ. تو جب اللہ کسی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت بھی مخلوق نہیں. اس کو نوٹ کر لیں. اللہ کی صفت مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری صفت مخلوق ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں یہ مخلوق ہے، ہم جو فعل کریں، مگر اللہ فعال لما یرید، یہ مخلوق نہیں ہے. تو اللہ کا نور کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں اللہ کا کلام کیا ہے تو بولیں گے مخلوق ہے. استغفر اللہ، اللہ کا یہ کلام مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے کلام اللہ. ہاں، یہ جو لکھا گیا ہے دفتر میں، یہ مخلوق ہے جو ہم نے لکھا. اس پر تو بڑے بڑے ائمہ کو جیلوں میں ٹھوسا گیا، کوڑے کھائے. امام احمد ابن حنبل کا قصہ مشہور ہے، مگر یہ چیز ہم بتاتے نہیں، پہلی دفعہ بتا رہے ہیں، چونکہ اس میں عوام الجھن میں آ جاتے ہیں. اب وہ اگر کسی کو کیا بتائیں، لیکن کہ اسماء صفات ہے تو نور یعنی یہ مخلوق نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے اور ایک ہے کہ وحدت الوجود، وجود کا، یہ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا وحدت الوجود، لیکن کتاب میں پڑھیں گے. یہ محی الدین عربی جو ہے اس نے پیش کیا، بڑا ہی یعنی ایسا لگتا ہے بیان کرنے میں گندا عقیدہ. تو کہتا ہے کہ سب ایک ہی، یعنی اس سے پوچھو کہ اللہ اور بندہ، تو میرے بندہ اللہ اور اللہ بندہ. اعوذ باللہ. آپ بتائیں اس کا نام کیا؟ وحدت الوجود. تو اب آگے چلیے، کسی جانور کا نام لے، ہم تو مناسب نہیں سمجھتے، تو اس کو بھی اس نے کہا ہے کہ ہاں، جیسے بکرے کا نام لے، یہ بھی اللہ اور وہ بھی اللہ. استغفر اللہ. انہوں کہتا ہے کیا ہے؟ فنفخت فیہ من روحی، ہم سب میں ایک ہی روح ہے، سب ایک ہی. تو بہرحال یہ دو چیزیں ہم کبھی بتاتے نہیں، آج آپ کو بتلا دیا کہ اللہ کی صفاتیں مخلوق نہیں، کیا ہے؟ ابدی ہیں. تو نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. کسے ہدایت دیتے ہیں؟ جو رغبت رکھتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے. خالد بن ولید کو ہدایت دیا، ابو سفیان کو ہدایت دی، کٹر سے کٹر لوگوں کو ہدایت دی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب اس لیے کیا ہے. تو اے رسول، آپ تو صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اور صراط مستقیم کون سی؟ اس اللہ کی، اس کلام جو بتلا رہا ہے، اور اس کلام کی، اور جسے جبریل امین لے کے رہے. وہ کیا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا، اب یہاں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بھائی آسمان و زمین کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. اس میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی. تو پھر صراط مستقیم کس کا؟ اللہ کا. پھر آپ نے یہ کیسے بنایا صراط؟ کیسی شریعتیں بنائی؟
بڑا درس ہے اس میں. لوگوں نے اپنی اپنی شریعتیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آخر میں تنبیہ، الا الی اللہ تسیر الامور، سارے معاملات اللہ کی طرف. یعنی دیکھو تنبیہ ہے. تو یہ درس شروع کیسے ہوا تھا ہمارا؟ ابتدا میں آپ دیکھیے وحی الہی سے شروع ہوا تھا، کتاب الہی سے شروع ہوا تھا، ختم ہو رہا ہے وحی الہی پہ. تو ہم اس وقت یہی دعا کریں گے. تو اس کا جو نچوڑ ہے اس درس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ذکر ہوا ہے کتاب کا، ذکر ہوا ہے شریعت کا. شریعتیں ساری آپ کو میں سمجھا چکا ہوں. شریعت کون سی؟ منسوب کس کی طرف؟ نبیوں کی طرف، قرآن کی طرف، وحی الہی کی طرف. جتنی شریعتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں وہ اپنی اپنی اس لیے ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق ادا کرے. تو ہو سکتا ہے آپ لوگ سوال کریں. البتہ سوال سے پہلے ایک اعلان سنیں. پہلے تو آئندہ جو ہے زخرف شروع ہوگا، تو آپ کے لیے فارغ کر دوں کہ زخرف آپ کیا لکھیں گے. تو 35 نمبر پہ آئے گی یہ زخرف. کئی دفعہ ذکر ہے زخرف القول غرورا. تو زخرف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سونے کے نہیں، سونا اور چیز ہے. سونے سے کسی چیز کو مزین کر دیا، اس کا نام کیا؟ زخرف. ابھی سمجھو کسی نے جھوٹ بات کو مزین کیا، زخرف القول غرورا، تو یہ اس کے معنی ہیں. تو اس میں بتایا جائے گا کہ لوگوں کو ہم نے دنیا کے محلات دیے، تو زخرف یعنی مزین کر کے دیے سونے سے، وہ چند دن کے ہیں. تو یہ سورہ شروع ہوگی. اور ایک اعلان سنیے، ہمارے حلقے کے لوگ سب جانتے ہیں، کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، اور پھر جو آڈیو سنیں گے اور بھی جان جائیں گے. ہمارے کوکن کی ایک ہستی جو ہے بہت مشہور ہستی تھی، ہیں ابھی بھی ہیں الحمدللہ، عبدالرزاق کیا نام ان کا؟ محمد صالح سردار جی. یہ ہمارا جو پرچہ نکلتا تھا اس میں بھی ان کا نام تھا، اور جامعۃ الحسنات للبنات کے بانی. تو ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان کا ہاتھ بٹاتی تھی، چونکہ بچوں کا مدرسہ تو ان کی دیکھ ریکھ، تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکی. تو ہم دعا کریں گے کہ ان کو جو انہوں نے محنت کی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور صالح صاحب کو، سردار صاحب کو جو ہے مزید ان کے کام میں پورے کوکن میں کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال رہے. تو دعا کریں گے، آپ آمین کہتے رہیں. اللہم اغفر لہا وارحمہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من أهلها وقها من فتنة القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آپ کا جواب ہو گیا؟ ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے یا ابدی ہوتے یا عبادی اسی طرح اے میرے بندے جی ابھی جو بتایا تو ابدی جو اسی کا اے میرے بندے. ہاں کیا ہے؟ یا عبدی، یا عبدی یا عبادی ایک ہی لفظ ہے. عبد سنگل ہے اور عباد اس کی جمع ہے. جی صحیح پہنچا آپ. یعنی عبد کیا ہے؟ مفرد، اور عباد جمع ہے. اور اس کی جمع ایک عبید بھی آتی ہے. کیا؟ لیکن عبید آپ نے کبھی نہیں کہنا. عبید یہاں جو غلام جو آزاد کیے ہوئے نا غلام، ان کو ہم نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. وہ لوگ تانا کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا. ذکر جو صاحب کا ذکر کیا آپ نے کہ وہ یعنی جانوروں کو بھی اللہ اللہ سے سب ملا. ہاں وہ صاحب کہاں کے؟ وہ عربی ہے. ہاں محی الدین ابن العربی. یہاں کے سعودی عرب؟ نہیں سعودیہ کے نہیں. سعودیہ کا تھا کہاں؟ نہیں سعودیہ کے نہیں، اسپین سے. شاہ سعودیہ سے نہیں. جواب میں آپ جی بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ ان کے قریب کا جو ہے ظلم کیا کیا تو کسی اور سے شکایت کر دی. ہاں تو وہ شکایت جو ہوتی ہے شکایت ہم جو ہے اس سے کرتے ہیں جو شکایت دور کرتے ہیں. جیسے پولیس میں جا کے میں شکایت کرتا ہوں جی
مجھے امید ہے کہ یہ شکایت جو ہے وہ دور کریں گے. تو یہ کیا غیبت نہیں ہوگی؟ کیونکہ جس کا معاملہ ہے آپ اس کے سامنے رکھیے. جی کسی دوست کے سامنے آپ برائی بیان کر رہے ہیں کہ جی. اپنے دل کی بھڑاس نہیں کر رہا. جی جی تھوڑا سا بچے نا تب کہ شکایت اس سے ہونی چاہیے جو شکایت کون کر رہا ہے. جی صحیح غیبت بات. میں شبہ ہوگا. جی جی ابھی بتاتے ہیں, ابھی بتا رہے ہیں. پہلے آپ مطمئن ہو گئے کون پوچھے تھے, وہ کہاں کے ہیں؟ وہ محی الدین ابن العربی نہیں, یہاں کے نہیں ہو, شام سے. جی ہاں یہ تو معتزلہ وغیرہ کب بنے, پرانا واقعہ ہے نا. ابھی جو آئے نا, 2 شادی نہیں کی, یہ ابھی کا, یہ ابھی کے ہمارے اردو اسکالر ہیں. ابھی آج کل بہت اسکالر بن رہے ہیں نا, شوق ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب میں کچھ جائے. یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, محی الدین ابن العربی کتابیں موجود ہیں پرانے زمانے کی. ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں, سوال ان کا سمجھے نا, کہ جب کوئی کسی سے شکایت کرتا ہے, اصل میں کس آیت پر سوال کیا تھا, کنہوں نے کیا؟ ہاں وہ یہ وَهُمْ لَا يَنْتَصِرُونَ, کہ وہ بدلہ لیتے ہیں, اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شکایت کس سے کرنا, یہ تو بالکل واضح ہے نا. دیکھیے آپ کو ایک خواب گرا, بھائی آپ نے تعبیر کس سے پوچھنا, جو اس کا اہل ہے. اگر آپ نے کسی گہرے سے پوچھا تو خواب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, وہ اڑ گیا پرندہ, خلاص. اب وہ جو تعبیر دے, سمجھے نا, یہ اس کا ایک اصول ہے خواب کا. چونکہ یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے جیل میں پوچھا تھا نا کہ ہم نے یہ دیکھا 2 خواب, تو آپ نے تعبیر دی, تو اس میں ایک بولا ہم نے دیکھا ہی نہیں, بولے نہیں جو میں نے کہا وہی ہوگا, وہی ہوا. یہ تو قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو اگر آپ نے کسی ناحل سے پوچھا تو وہ جو کہے گا کہ ہو جائے گا, اس لیے کسی ناحل سے خواب کی تعبیر نہ پوچھے. اسی طریقے سے آپ جب کسی شکایت کر رہے ہیں تو کس سے کریں گے, اس کے اہلکار سے کریں گے نا, تو آپ کو مشورہ دے گا. اب یہ جو کسی سے بھی کر رہے ہیں نا, وہ شکایت نہیں کر رہے ہیں, وہ دل کی بھڑاس, سمجھ رہے ہیں نا. تو دل کی بھڑاس یہ شکایت نہیں ہوتی. بھائی پر ظلم ہوا, اپنی سہیلی سے بتا رہی ہے, دل کی بھڑاس نکال رہی ہے. لوگوں نے ایسا کیا ایک بنا دیا کہ اگر تم خرچہ نہ کرو, باہر نہ بولو تو ٹینشن ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں, کہو مگر کسی مناسب شخص سے کہو. دیکھیے اگر کسی کو اوپر کوئی ظلم ہوا تو اس کے بڑے ہیں کہ نہیں, خالہ ہے, پھوپھی ہے, یہ بڑوں کا تجربہ ہوتا ہے نا. تو سہیلی سے نہ کہے, چلے سہیلی سے بھی کہتے ہیں تاکہ مان لیجیے کہ سہیلی سے اس لیے شکایت کی یا دوست سے اس لیے شکایت کی کہ وہ بتائے, تو وہ پھر غیبت میں نہیں آئے گا. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی پولیس کے پاس جانے سے پہلے کسی اڑوس پڑوس سے اب پوچھیں, دریافت کریں, تو نیت پر دار و مدار ہے. آپ خالی بھڑاس نکال رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ غیبت ہے. آپ مشورہ چاہ رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں, شکایت کریں تو غیبت نہیں. واضح ہوا. چلیے اور کچھ کیا, وہ امراتی عاقر. ہاں دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. دیکھو عقیمہ نے کیا, عقیمہ نے جس کے پاس یعنی شادی ہوئی لیکن اس کو کیا اسے کہتے ہیں, یعنی بچے کے اندر نطفہ قرار ہونے کی صلاحیت نہیں. اور آخر میں یہ مطلب نہیں ہے, بہت فرق ہے. دیکھیے آپ کی بچی تو بچے نہیں, ابھی آپ کی بیویاں ہیں, ہے نا, الحمدللہ آپ صاحب الاولاد ہیں, لیکن اس وقت کئی ایسے بوڑھے لوگ ہیں ان کی بیویاں ہیں, وہ عقیمہ نہیں ہے, کیا ہے وہ, یہ فرق ہے. آگے سمجھ میں فرق سمجھ میں آیا نا. ہاں جی ہاں یہ فرق ہے, بہت فرق ہے نا. بھائی میرے 5 بچے ہیں, آپ بولیں گے کہ بیوی آپ کی عقیمہ ہے, ظلم ہوگا. آخر تو اللہ تعالیٰ نے واصلہ نہ لو زوجہ, کیا ہوگی, لوٹا دی. چلیے اور کچھ. جی ہاں جی, وہ تو سمجھ گئے لوگ, سمجھ گئے. مطلب ہے کہ بچے جنی ہیں, اس کے بعد یہ تو یہ کوئی بانجھ نہیں تھی, بس اللہ تعالیٰ نے من یشاء حکیمہ. چلیے اچھا آپ دیکھیں, سوال کریں, سوال کرتے ہیں. جیسے انہوں نے آفو کے بارے میں سوال کیا, ہم نے کہا آئندہ جواب دیں گے, آئندہ شاید وہ جلدی پہنچے نہیں تھے. کہیے جی. ہاں ہاں افو, اسی سے افو 3 لفظ ہے نا, اف و افو, یہی ہے وہ. جی اصل میں وہ انگریزی میں بھی ہے نا, آپ کیا وویلز کہتے ہیں نا, تو وہ عربی میں ہے. تو قرآن میں پوچھ رہے ہیں, اچھا ہے نا, اچھا ہے. قرآن میں یہی آ گیا نا تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ رولز ہے. ہاں افوان, عفان, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ارے منصرف غیر منصرف ایک تو